احسن کافی دیر سے چاند کو دیکھے یہ سوال دہرا رہا تھا۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، بالکل اس کے درد کی انتہا ہو گئی تھی۔ آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے، تڑپ رہا تھا، اللہ اللہ پکار رہا تھا۔ زندگی سے ہارا احسن بے سکونی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، لیکن اسے سکون میسر نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے پوری دنیا میں اس سے زیادہ تکلیف میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مجھے تھام لیجیے میرے پیارے اللہ، میری بے چین روح کو سکون دے دیجیے، کوئی راہ نکال دیجیے میرے لیے، میری ہمت ختم ہو رہی ہے، میری آزمائش کا وقت ختم کر دیجیے۔ جب اللہ کا بندہ اتنے سچے دل سے، اتنی طرف سے اللہ کو پکارے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کی پکار انسنی کر دے؟ احسن کا بس یہ بولنا تھا، اس کا رب کا سن لینا تھا۔ اچانک فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی، جیسے اللہ کہہ رہا ہو، لوٹ آؤ میری جانب، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ وہ خود اللہ کی طرف کھینچا جا رہا تھا، اسے خود نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ بس جو اللہ چاہ رہا تھا وہ خود بخود ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ فوراً جائے نماز پر بیٹھا، نماز فجر ادا کی اور سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ لب خاموش اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ دل کو قرار آنے لگا، جیسے جس کی تلاش میں تھا وہ مل گیا اسے، جیسے اس نے سب پا لیا ہو، جیسے تکلیف مٹ سی گئی ہو، جیسے زخم پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو، جیسے سب صحیح ہو گیا ہو، جیسے اس نے اللہ کو پا لیا ہو، جیسے اللہ نے اس کی پکار سن لی ہو۔ جیسے اللہ تو بہت پہلے سے سب طے کر چکا ہے، اور یہ دعائیں جو تم آج مانگ رہے ہو وہ دعائیں تو تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے لیے لکھ دی گئی تھی۔ کچھ بھی ایسا نہیں جو نصیب سے ہٹ کر ہو یا ہو رہا ہو۔ تو اگر ابھی سب ختم ہونے کے بعد بھی دل اللہ سے دعا مانگنے کو کرتا ہے تو خود کو زبردستی روکو مت، کیونکہ اس دعا کے لیے دل کا تڑپنا بے وجہ نہیں ہے، اور دعا کرنے میں حرج ہی کیا ہے، کیونکہ دعائیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی، پھر وہ تمہارے حق میں بری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم تو نہیں جانتے کہ کیا برا ہے اور کیا نہیں، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ تو جانتا ہے۔ اور جب اللہ سے مانگا جائے تو وہ یہ سوچ کر سزا نہیں دیتا کہ وہ چیزیں بری ہیں پھر بھی مانگ رہے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایمان رکھتے ہو اس لیے گر گرا رہے ہو۔ پھر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں وہ انہیں ہو بہو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، اور جو بہتر نہیں ہوتی ان کی چاہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں ان سے بھی اتنا بہتر عطا کر دیتا ہے کہ ہمیں پھر وہ دعائیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو جب تک دل کہتا ہے تب تک مانگو، رکو مت، نہ ہی روکو خود کو۔ اللہ سے بات کر کے کب کہاں کسی کو نقصان پہنچا ہے۔ نصیب دعاؤں سے نہیں، دعائیں نصیب سے ملتی ہیں، اور نصیب تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو وہ دعائیں پھر کیسے اللہ کی رضا کے بغیر ہو سکتی ہیں جو ہمیں نصیب سے ملی ہیں۔ زندگی میں جب ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں پہ آ کر تمہاری کہانی رک جائے، جہاں پہنچ کر تمہیں یہ محسوس ہو کہ ابھی بھی صلہ پوری طرح سے نہیں ملا، تو جان لینا کہ وہ اختتام نہیں ہے تمہارا، وہ اجر سے پہلے کا وقت ہے، وہ وقت جو اللہ تمہیں دیتا ہے اپنا نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھنے کے لیے۔ تو ایسے وقت پہ رونے نہیں بیٹھ جاتے یا یہ سوچنے نہیں لگتے کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، بلکہ اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں وہ موقع اس لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنی کہانی کا رخ موڑ سکو۔ تو پھر سوچ کیا رہے ہو؟ ایک باب ختم ہو جانے سے کہانی ساری ختم نہیں ہو جاتی، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سب تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے اور تمہیں رب مل جائے گا۔ بس ایک پکار کی دیر ہے، تمہیں سب مل جائے گا، یقین رکھو، کہانی ختم کن پہ ہی ہوگی۔
شروعات تو اب تم نہیں بدل سکتے، تو ایسا کرو تم انجام بدل دو، جو ہے دل میں وہ مانگ لو، کیونکہ یہ معجزوں کی گھڑی ہے۔ چلو آج اس بات کو ایک کہانی کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ ایک بادشاہ اور اس کا غلام شکار کرنے گئے۔ شکار کے دوران بادشاہ کو چوٹ لگ گئی۔ اس پر غلام نے کہا اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ میری چوٹ اور تکلیف خیر نظر آ رہی ہے، اور اس نے غلام کو جیل میں بند کر دیا۔ اگلے دن جب بادشاہ شکار کرنے گیا تو کچھ لوگوں نے اسے اٹھا لیا اور اسے اپنا کھانا بنانا چاہتے تھے۔ بادشاہ کو جب وہ باندھ رہے تھے تو اس کی چوٹ پہ نظر پڑی۔ اس پر ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا کہ ہم زخمی انسان نہیں کھاتے۔ بادشاہ نے واپس جا کر اپنے غلام کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا میری چوٹ نے میری جان بچا لی، اور تمہارا جیل میں رہنا کیسے خیر ہو گیا؟ اس کے جواب میں غلام نے کہا اگر آپ مجھے جیل میں بند نہ کرتے تو وہ لوگ آپ کی جگہ مجھے اپنا کھانا بنا دیتے۔ بے شک اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا۔ میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل پھر سارے راز، سارے پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی نہیں دیتی اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے اور بالکل نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت تلاش کرنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات کے باوجود بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، پھر وہ کوئی خوشی ہو یا پھر آزمائش ہو۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اللہ سے محبت کرنا سکھایا ہی نہیں گیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ محبت توڑ دیتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرنا سیکھی ہوتی تو سمجھ آتی کہ محبت تو جوڑ دیتی ہے، محبت تو پہلے سے بہتر بنا دیتی ہے، محبت تو برائی سے دور کر دیتی ہے، محبت تو بدل دیتی ہے، محبت تو آپ کو ایک مضبوط اور با کردار انسان بنا دیتی ہے۔ اور جو محبت ایسا نہیں کرتی، کیا وہ واقعی محبت ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔